تو آپ حضرات کو جو نصائح اور دین کے حوالے سے باتیں تو یہ علماء کرام کریں گے، میرا مخاطب تو یہ 7-8 میرے وہ بھائی ہیں جو آج یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ مولانا یونس پالن پوری رحمہ اللہ کے بارے میں رات پڑھ رہا تھا کہ وہ دارالعلوم دیوبند ایک دفعہ تشریف لائے اور فارغ ہونے والے نوجوانوں سے فرمایا کہ تمہیں تمہارے ادارے نے نہیں پڑھایا، تمہیں محتمم صاحب نے نہیں پڑھایا، تمہیں اساتذہ نے بالکل نہیں پڑھایا، تمہیں پوری امت مسلمہ نے پڑھایا ہے، ان کے مخیر حضرات نے پڑھایا ہے۔ اگر وہ تم پر خرچ نہ کرتے تو یہ ادارہ نہ ہوتا، یہ محتمم صاحب نہ ہوتے، اساتذہ نہ ہوتے، اور 8-10 سال تک تم پر ملت نے جو خرچ کیا ہے تو اب ملت کا تم پر حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ تم اس ملت کے لیے دین کا جو فریضہ تمہارے سپرد کیا گیا ہے وہ ادا کرو۔ اور پھر مولانا یونس پالن پوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہماری گجراتی زبان کے اندر ایک کہاوت ہے کہ بیٹا 3 قسم کا ہوتا ہے، یا سپوت ہوتا ہے، یا پوت ہوتا ہے، یا کپوت ہوتا ہے۔ سپوت وہ بیٹا ہے جو ہمیشہ آپ کا سر فخر سے بلند کرے، اور پوت وہ بیٹا ہوتا ہے جو نہ فائدہ دے لیکن ساتھ ساتھ نقصان بھی نہ دے، لیکن کپوت وہ بیٹا ہوتا ہے جو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ تو اس ملت نے جو تم پر خرچ کیا، تمہارے انتظام و انصرام کا، تمہارے کھانے پینے کا، رہنے کا بندوبست کیا، تم پر فرض یہ ہے کہ تم اس ملت کے لیے سپوت کا فریضہ سر انجام دو۔ اور اس وقت اکابر علماء کرام کی گفتگو کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے نئے فضلاء جو مدارس سے نکل رہے ہیں، ان کی اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس امت کو امت بنانے پر کام کرے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اندر اتنی زیادہ تفریقیں پیدا کر دی گئی ہیں، اتنی زیادہ تقسیمیں پیدا کر دی گئی ہیں، اتنی زیادہ اکائیوں کے اندر ہمیں بانٹ دیا گیا ہے کہ ہم وہ امت نہیں رہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں دی گئی تھی۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی اکائیوں کے اندر بانٹ دیا گیا، ہمیں نیشن سٹیٹس کے اندر بانٹ دیا گیا۔ میں پاکستانی، یہ ہندوستانی، وہ افغانی اور وہ کویتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ غزہ کے اندر دیکھ لیے کیا صورتحال ہے۔ عالم کفر متحد ہے، ایک جٹ ہو کر مسلمانوں کے اوپر یلغار کر رہا ہے، لیکن امت مسلمہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر نظر آ رہا ہے تو وہی لوگ جن کے اوپر اس وقت یلغار کی جا چکی ہے۔ امریکی صدر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے تل ابیب پہنچتا ہے اور وہاں یہودیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع تل ابیب کے ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں یہاں پر امریکی وزیر دفاع کے طور پر نہیں بلکہ ایک یہودی کے طور پر آیا ہوں، لیکن کسی مسلمان حکمران کے اندر اتنی جرت نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر یہ بات کر سکے بیت المقدس کے اندر جا کے کہ میں یہاں پر مسلمان حکمران کے طور پر نہیں بلکہ ایک مسلمان کے طور پہ آیا ہوں۔ کیسے جائے گا؟ کیونکہ وہ مسلم حکمران تو نہیں ہے، وہ تو پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وہ تو افغانستان کا حکمران ہے، سعودی عرب کا حکمران ہے، کویت کا بادشاہ ہے۔ یہ وہ تقسیمیں ہیں۔ اقبال کہتا ہے اس دور کی میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساکین بنا کی روش لطف و ستم مور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم مور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم مور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا وہ کفن ہے۔ ہمارے پاؤں کے اندر ان جغرافیائی سرحدوں کی بیڑیوں کے اندر لپیٹ دیا گیا کہ یہ آگے بڑھ کے اپنے مسلمانوں کی مدد نہ کر سکیں۔ افغانستان کے اندر مسئلہ تھا، یہاں پہ علماء کرام بولتے تھے امریکہ کے خلاف تو حکمران کہتے تھے ہمیں، مشرف کا زمانہ سب کو یاد، ہم نے تو تاریخ میں پڑھا، ہم بچے تھے، وہ کہتے تمہیں کیا تکلیف ہے، ان کے ساتھ مسئلہ ہے، ان کو مار پڑ رہی۔ کشمیر کے اندر بات کی جاتی ہے، لوگ آج ہمیں بھی کہتے ہیں بھائی غزہ کے اندر عورت، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اس لیے مسئلہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ٹانگ پہ اگر چوٹ لگے گی تو ٹانگ کو دل کو بتانا نہیں پڑے گا کہ یہاں چوٹ لگی ہے تو محسوس کر، بلکہ آٹومیٹیکلی پورے جسم کے اندر تکلیف ہوگی۔
ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، زبان زدیام قصے ہیں کہ ایک مسلمان عورت کی پکار پہ 17 سالہ محمد بن قاسم نے کتنا سفر طے کیا اور آ کر راجہ داہر کو شکست دی، اور ایک لونڈی کو تانا دیا عیسائی نے کہ بلا اپنے خلیفہ کو، وہ سرخ گھوڑوں کے اوپر لشکر لے کے آئے۔ تو خلیفہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا مسلمان کی عزت اور آبرو کا سوال ہے، جاؤ اس مسلمان لونڈی کا بدلہ لے کے آؤ۔ لیکن آج ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت گواہی، گلیار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ نبی کے ارشادات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا وطن صرف اسلام ہے، ہمارا جھنڈا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لیکن آج کی سیاست ہمیں کیا بتاتی ہے کہ تم پاکستانی ہو، تم ہندوستانی ہو، تم ایرانی ہو، تم افغانی ہو، تم اپنے ملک کے مسائل حل کرو۔ وہ نعرہ بھی لگایا تھا پرویز مشرف نے، سب سے پہلے پاکستان۔ انہی نعروں کا یہ نقصان ہوا، پہلے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں، پھر لسانیت میں، پھر صوبوں میں، پھر قوموں میں، اتنی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کے اندر بٹ چکے ہیں کہ اب مزید کتنا تقسیم ہونا باقی ہے۔ غزہ کی خدا کی قسم نہیں دیکھا جاتا سوشل میڈیا کھول کے کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر، لیکن ان لوگوں کا ایمان۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ اتنی بدترین صورتحال ہے، شیلنگ ہو رہی، بمباری ہو رہی، 10,000 سے زائد بچے مر چکے، رہنے کے لیے جگہ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مسلم حکمران ہماری مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ وہ بچہ خود الجزیرہ کے صحافی کو بتا رہا ہے، تو کہتا میں نے اپنی ماں کو جواب دیا، ماں اگر آج جبرائیل بھی آ کر مجھ سے پوچھے نا کہ تجھے میری مدد کی ضرورت ہے تو میں کہوں گا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اب جھانکیے اپنے سینوں کے اندر کہ ہمارا ایمان کہاں ہے۔ یہ کوئی صدیوں پرانی بات نہیں، ہر چیز کا ثبوت موجود ہے۔ بچے کھیل رہے ہیں، نام لکھ رہے ہیں اپنے جسم کے مختلف اعضاء پہ، کوئی ٹانگ پہ، کوئی بازو پہ، کوئی چہرے پہ۔ وہ سوال کرتا ہے صحافی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بچہ کہتا ہے بمباری ہوتی ہے، ہمارے اعضاؤں کے چیتھڑے بکھر جاتے ہیں۔ اس طرح نام لکھنے سے کم از کم ہمارے باپ کو اور ماں کو یا ہمارے رشتہ داروں کو پتہ تو چلے گا کہ یہ اعضاء میرے اس بچے کے ہیں، اور خوشی خوشی لکھ رہے ہیں، چہرے پر کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہ ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی، غزہ میں ملبے کے سامان پر بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ترجمہ پوچھئے علماء سے، اور اس کے چہرے کا اطمینان یہ بتا رہا ہے کہ اصل ایمان والے تو یہ ہیں۔ لیکن ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا، مسلم حکمرانوں پر سوال نہیں ہوگا۔ میں کل مولانا عشاء کی نماز میں مسجد میں جماعت آئی تھی، میری 2 بیٹیاں، ایک 3 سال کی 2 سال کی، ان کو لے گیا مسجد میں، نماز دعا مانگ رہے تھے سب، بچہ ہے وہ دیکھتا ہے اسی طرح کرتا ہے۔ تو بڑی بیٹی نے 3 سال کی ہے، اس نے چھوٹی سے کہا دعا مانگو، دعا مانگی تو اس نے جو ماں ان کو سکھاتی ہے کہ دعا مانگو اللہ میاں ہمارے بابا کی حفاظت فرما۔ تو میں نے جب وہ منظر دیکھا اپنی دونوں بیٹیوں کا، خدا کی قسم میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ آپ سوچئے کہ یہ جو 12,000 بچے اب تک شہید ہو چکے ہیں پچھلے 3 ماہ کے اندر، یہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے رب کے حضور جب شکایتیں لگا رہے ہوں گے، اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ان حکمرانوں کے پاس کیا عذر ہوگا؟ اور اللہ کے جلال کا اس وقت جو منظر ہوگا، اللہ کے غصے کا جو منظر ہوگا، غضب کا جو منظر ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام ہے تیرا دیس اور تو مصطفی ہے۔ نظارہ دیرینہ یہ زمانے کو دکھا دے، خاک میں اب اس بت کو ملا دے، ختم کر دیں یہ تفریقیں، یہ اکائیاں، یہ تقسیمیں، اور ایک مسلمان بن کر جئیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ ہمارا فرض بنتا ہے، ہم نے ایک عالم، اگلے دن میں نے حدیث سنی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ
تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا، بہت ساری صفات انہوں نے بیان کی، اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ایمان والے اس حدیث کے مطابق وہ لوگ ہیں جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت پر مامور ہیں۔ وہ لوگ جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت پر مامور ہیں وہ تو افضل ایمان والے ہوئے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم ان کا خیال نہ کریں؟ اگر افضل ایمان والوں کے کٹنے مرنے پر پوری دنیا کے مسلم حکمران خاموش ہیں، تو ان کے بعد جب میری اور آپ کی باری آئے گی تو کون بولے گا؟ یہ سوچئے۔ اور پچھلے 100-150 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، عالم کفر کسی حال میں سکون کے ساتھ نہیں بیٹھا، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ چھیڑخانی کرتا رہا ہے۔ تو وہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج غزہ کے اندر یہ ہو رہا ہے، تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد بچنا ہم نے بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں۔ یہ جو علماء کرام میرے نوجوان بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے، اور آپ اپنی حیثیت کو کم مت سمجھیں۔ مولانا ارشاد صاحب نے بات کی کہ کہاں کہاں سے نکل کے ہمارے اکابرین کن گوٹھوں سے، دیہاتوں سے اور کن گھرانوں سے اٹھ کے آئے، لیکن ان کی آواز پوری دنیا کے اندر گونجی۔ تو اقبال نے بھی تو یہی کہا تھا کہ جب وہ اندلس سے واپس آئے کہ ان ہندوستان کے مدارس کو، مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، مسلمانوں کے عام گھرانوں کے بچوں کو ان مدارس میں یوں ہی پڑھنے دو۔ اگر یہ نہ رہے تو جو میں دیکھ کے آیا ہوں غرناطہ اور اندلس میں الحمرا کے نشانات اور کھنڈرات کے علاوہ کچھ باقی نہیں ہے۔ اگر یہ دینی مدارس نہ رہے، ان میں پڑھنے والے قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں لگانے والے نہ رہے، تو ہندوستان کے اندر بھی پھر دلی کی لال مسجد اور تاج محل اور قطب مینار کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ تو آپ اپنی حیثیت کو پہچانیے۔ آج پاکستان کے اندر بھی اگر دین کی آبرو محفوظ ہے تو آپ کی وجہ سے ہے، اور ایک ایک شخص قیمتی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک شخص جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی، اس ایک تقریر نے پوری اسلامی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اگر وہ تقریر نہ ہوتی، پوچھئے علماء کرام سے، اور نجاشی کا وہ رویہ نہ ہوتا مسلمانوں کے وفد کے ساتھ، تو شاید آج تاریخ مختلف ہوتی۔ ایک ایک شخص قیمتی ہے، ایک ایک شخص کی ایفرٹ قیمتی ہے۔ جیسے آپ کے یہاں حلقے سے مولانا احمد انور صاحب MP کے امیدوار ہیں، تو آپ کو لگتا ہے اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ دین کا درد رکھتے ہیں، دین کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ جا کر دیکھیے کسی دن اسمبلی کی کاروائیوں کو، وہ نہیں جو ٹی وی پہ تقریریں آتی ہیں، وہ تو فلٹر ہو کے آتی ہیں، جو کام کی ہوتی ہیں وہی وائرل ہوتی ہیں۔ براہ راست کبھی موقع ملے تو جا کر دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر کئی دفعہ موقع ملا دیکھنے کا، جب یہ ناموس صحابہ کا جو بل ابھی 2-3 ماہ پہلے پاس ہوا سینٹ کے اندر، جب اس کی کاروائی چل رہی تھی میں وہیں موجود تھا، اور خدا کی قسم پاکستانی عوام پر ترس نہیں، رونا آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایوانوں کے اندر بیٹھ کر ہماری مستقبل کے، ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، جن کو دین کی الف بے کا نہیں پتہ۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب کو چندہ بھی دیں گے، مولوی صاحب سے جنازہ بھی پڑھوائیں گے، بیانات بھی کروائیں گے، لیکن ووٹ مولوی صاحب کو نہیں دینا۔ پھر یہی صورتحال ہوگی جو پاکستان کے اندر ہوگا۔ اسلام آباد کی سڑکوں میں، میں نے چند دن پہلے اس پہ سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ انٹرویو کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ٹرانسجینڈرز کو پروموٹ کرنے کے لیے شاہراہ دستور پہ بینر لگے ہوئے ہیں۔ جب تحقیقات کی تو پتہ چلا جی IMF کی شرائط میں سے ہے یہ کہ آپ نے ٹرانسجینڈر جو ایکٹیویزم ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے، تو آپ کی یہ شکیں ہیں وہ پوری کریں گے تو آپ کو جو آپ کا پیکج ہے وہ ملے گا۔ کس وجہ سے ہے؟ کیا ایک عالم دین صریحاً اسلامی نصوص کی خلاف ورزی والے کام کرنے دے گا؟ چند علماء پارلیمنٹ کے ایوانوں کے اندر موجود ہیں، تو آپ دیکھیے ان کی کارکردگی کہاں نظر آ رہی ہے۔ 1973 کے آئین میں اگر آج قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے ہیں تو اس میں کتنے 7 علماء کرام تھے، 8 علماء کرام تھے اس وقت اسمبلی کے اندر۔ ان 7-8 علماء کرام نے کئی 100 اسمبلی ممبران کو بریف کیا، اور آج پوری دنیا کے اندر پاکستان وہ پہلا ملک بنا جنہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ پنجاب اسمبلی کے اندر ہم جس صوبے سے، جس سیٹ پہ مولانا احمد انور صاحب کھڑے، کتنے علماء کرام تھے پچھلی اسمبلی میں؟ ایک مولانا معاویہ اعظم صاحب، انہوں نے بھی تحفظ بنیاد اسلام بل منظور کروایا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر ہمیں اب حکمرانوں کو غیرت کا درس دینا ہے، انہیں امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ کی خاطر فیصلہ کرنے پر مجبور کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ اس نظام کے اندر اپنے بندے بھیجنے پڑیں گے، اپنے لوگ بھیجنے پڑیں گے۔ تو آپ کی خوش قسمتی ہے مقامی لوگ جو یہاں موجود ہیں،
مولانا احمد انور صاحب جیسا جید عالم دین جس کے پیچھے ایک مدرسے کی تاریخ ہے، ایک اسلاف کی تاریخ ہے، علماء اکرام کا اعتماد ہے، اکابر کی سرپرستی ہے، اور جن پر مکمل یقین کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر انہیں منتخب کر کے اسمبلی کے اندر بھیجیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتے ہوئے آپ پر جو دین کے پر آنچ آتی ہے یا حرف آتے ہیں یا ایسی ایسی قانون سازیاں کی جاتی ہیں جن پر ایک مسلمان ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر رکاوٹ ضرور ڈالیں گے۔ اور یہ نہیں سوچنا کہ جی جیتنے والے کی طرف دیکھیں، ہوا کس طرف چل رہی ہے ہم اس طرف چلنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر نتیجہ اس کی تو تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ایفرٹ کا مکلف بنایا ہے کہ اونٹ کو رسی سے باندھ دو پھر اوپر آیت الکرسی پڑھ دو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے زیر اثر جتنے لوگ ہیں، آپ جہاں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں آگے بڑھیے۔ مولانا احمد انور صاحب کے شانہ بشانہ اس پیغام کو پورے حلقے کے اندر عام کیجیے، اور صرف یہی حلقہ نہیں بلکہ جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، جہاں جہاں دینی لوگ کھڑے ہیں ان کی ہاتھوں کو مضبوط کیجیے اور پارلیمنٹ کے ایوانوں کے اندر ان علماء کرام کو پہنچائیے، تاکہ وہ سفر جو پاکستان بننے سے پہلے سے شروع ہوا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، صحیح معنوں کے اندر وہ لا الہ الا اللہ جو پارلیمنٹ کی پیشانی کے اوپر بھی لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہو اور وہ پاکستان کے قانون کے اندر بھی موجود رہتے ہوئے اسلامی روح اور اسلامی تشخص سے بھرپور ایک نظام اسلام پاکستان کے اندر نافذ ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب